اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال باطنی امور سے نہیں بلکہ ظاہری وجود سے کیا گیا ہے۔ بنا نام لیے ان بہنوں اور بھائیوں کا سوال کچھ مشترک یہ ہے کہ آپ باطن کی باتیں بتاتی ہیں، ہم آپ کی ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں، مگر آج کا سوال آپ سے اس دور کی سب سے سٹرانگ ایشو پہ پوچھنا چاہتے ہیں، جس کا تعلق معاشرے سے ہے، ہمارے موجودہ معاشرے سے، کہ ریلیشنز میں دھوکہ کیوں ملتا ہے۔ جس کو اپنا سمجھا وہ چیٹر نکلا یا چیٹر نکلی۔ دوستی اپنے مطلب تک تھی یا چیزوں تک، تحفوں تک، پیسوں تک محدود تھی۔ میں نے جس پہ اعتبار کیا اس نے ہی اعتبار توڑا، ہر بار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ میلز اور فیمیلز کے مشترکہ سوال ہیں جن کو ان کے کہنے پہ ہی ویڈیو کی شکل میں جواب دینے کا سوچا، تاکہ کئی اور بہن بھائیوں کے لیے آنے والی زندگی میں، پریزنٹ زندگی میں بھی تھوڑی بہت سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ اور میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی آپ سسٹرز اینڈ بردرز سے کہ کوشش کیا کیجیے کہ سوال دین پہ ہوں۔ یہ دنیا کے، دنیا داری کے جو معاملات ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں میرے سے۔ تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ افیئرز، یہ فلرٹس شاید کچی عمر کی باتیں ہیں، ٹین ایج گرلز، بوائز ان چکروں میں زیادہ پڑتے ہوں گے، جن کی سمجھ، شعور ابھی زیادہ شارپ نہیں، جو ابن الوقت نہیں، موقع سے فائدہ اٹھانے والے نہیں، معاملے کو سمجھنے والے نہیں۔ مگر حیرت تب ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ مخاطب یا سوال کرنے والے لوگوں میں نہ صرف ٹین ایجرز ہیں بلکہ شادی شدہ خواتین و حضرات بھی شامل ہیں۔ کئی میری ایج سے کم ہیں، کافی ینگ ہیں، اور کوئی میری ایج سے بڑے بہن بھائی ہیں۔ تو میں سب کے رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے بات شروع کرتی ہوں۔ ہم لوگوں میں اکثر ہمارے بڑے جو بات سمجھاتے ہیں تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگ پرانے زمانے کی باتیں لے بیٹھے؟ آج کل دور جدید ہے، یہ سب فرسودہ پرانی باتیں اس دور میں نہیں چلتی۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہاتھ جوڑ کے کہا جاتا ہے، اور ہاتھ جوڑنے کے، بڑوں کی باتوں کو نظر انداز کرنے کے چند دنوں کے بعد ہوتا پھر یہ ہے کہ وہی ہوتا ہے جو بتایا گیا ہوتا ہے بڑے بزرگوں کی طرف سے۔ تو جس نے نصیحت سمجھ لی اس نے اپنی رسپیکٹ، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو بہنوں، سوال تھا کہ بار بار دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا کسی پہ اعتماد نہ کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دھوکہ بار بار آپ کیوں کھاتی ہو، اس کی وجہ بھی آپ خود ہو۔ شاید یہ بات آپ کو سننے میں بری لگے، مگر یہ حقیقت ہے۔ لیڈیز میں خواہش بہت شدت سے موجود ہوتی ہے، چاہے جانے کی، اچھا سننے کی۔ تو اس بات کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک ایکسپیرینس کیا، اور آپ بہنوں کو جن کا سوال تھا ان کو واٹس ایپ میں شیئر بھی کر دیا وتھ پروف۔ میں نے اپنی ایک آئی ڈی بنائی، میل آئی ڈی، جس میں میرا نام فہد خان ہے اور ایج 17۔ میں نے اس آئی ڈی سے واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک چیٹ گروپ میں جہاں یہ بہنیں موجود تھیں وہاں وائس اور ویڈیو چیٹ چل رہی تھی اور میلز کنورسیشن جاری تھی۔ میں نے وہاں ایز فہد خان یہ بات کہی کہ میری طرف نیٹ پرابلم ہے اور اس لیے وائس چیٹ ممکن نہیں، مگر میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو خدا خدا کر کے ٹیکسٹ چیٹ پہ ایک میل ذیشان کا رپلائی آ گیا، اور اس نے کہا پوچھو بردر۔ میں نے تعارف کروایا کہ میں فہد خان ہوں، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے سب دوستوں کی گرل فرینڈز ہیں، اور میری نہیں، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میری بھی کوئی دوست بنے۔ سب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آگے سے ذیشان صاحب کا رپلائی آیا کوئی 5 منٹ کے بعد، اور ہاں 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 کے ساتھ۔ بولا کمال ہے بچو، عمر کیا ہے تیری؟ میں نے بتایا جی 17 سال۔ پھر ہنسا اور پوچھا کمال ہے یار، بچی پٹانی نہیں آتی؟ کوئی بات نہیں، تو آ جا وائس پہ۔ تو میں نے بولا نہیں، نیٹ کا مسئلہ ہے،
ایسے ہی تھوڑا گائیڈ کر دوں۔ اب کچھ اور لوگ بھی اس گفتگو میں شامل ہو گئے اور اس گروپ میں میرڈ ان میرڈ دونوں قسم کے افراد گپ شپ کر رہے تھے، اور 14 سال سے لے کر لاسٹ ایج والے ایک جو انکل تھے جن سے بات ہوئی ایز اے ٹیکسٹ کنورسیشن، وہ اپنی ایج 73 بتا رہے تھے اور اپنے تجربات کو فخر سے شیئر کر رہے تھے۔ تو ٹیکسٹ کنورسیشن شروع ہوئی اور حیرت اس بات پہ ہوئی کہ میری بچی پھنسانے کی تربیت میں 14 سال سے لے کر 73 سال تک کے وہاں موجود ہر میل نے یہی فرمایا کہ یار یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، بس یہ کلیہ آزما لے، بھائی کو دعائیں دے گا۔ میں نے کہا جی بتائیے بھائی، دعائیں تو ابھی سے لے لیجئے۔ تو فرمایا گیا کہ عورت چاہے 10 کی ہو یا 80 کی، کالی ہو یا گوری، پتلی ہو یا موٹی، جیسی بھی ہو، تو ایک کام کریں، اس کی تعریف کریں۔ تو نے کون سا گھر بٹھانی ہے، بیوی بنانی ہے، بس یاد رکھنا تعریف ہی وہ ہتھیار ہے، وہ نشانہ ہے جو لگتا ہے عین نشانے پہ۔ 100 میں سے 99 عورتیں قابو آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا واہ واہ ذیشان بھائی، پکا نا؟ بولا 100% پکا۔ تو میں نے بولا بھائی اگر فرض کرو یہ کام فائدہ نہ دے تو ذیشان بھائی بولے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھ فہد بھائی، تو ابھی بچہ ہے اس فیلڈ میں، چل اگر کوئی زیادہ ہی نخرے کرے تو ڈھیٹ بن جا، تب تک پیچھا نہ چھوڑنا جب تک اگلی بلاک نہ کر دے۔ اور یاد رکھنا تم کسی کو لفٹ دے رہی ہو اور وہ غصہ بھی کرے مگر بلاک نہ کرے تو سمجھ لینا گنجائش ہے۔ اور اس سے بھی آسان گر ہے کہ جو لڑکی یا آنٹی یا عورت فیس بک پہ اسٹیٹس لگائے کوئی سیٹ تو بس اس کو پیچھے لگانا بہت آسان ہے۔ اس کی سیٹ پوسٹ پہ اچھی کمنٹ کرنا، ہمدردی کے، محبت کے، اور اس کی پوسٹ کو جو بھی ہو صحیح ہی کہنا، پھر ان باکس پہ میسج کرنا اور ساتھ ساتھ اس کی ہر پوسٹ کو لائک دیتے جاؤ تاکہ اس کی توجہ تم پہ آئے۔ اور لڑکیاں اتنی پاگل ہوتی ہیں کہ ان کو شادی کی آفر دے دو، بس سامنے سے سیدھی پرائیویٹ میسج پہ۔ تو میں نے پوچھا کہ ذیشان بھائی ایسا کیوں؟ تو ذیشان بھائی نے فرمایا کہ ایسا کہنا پڑتا ہے پاگل، بس تو جتنا بولا اتنا ٹرائی کر، کام بن جائے گا۔ تو میں نے کہہ کے کام بن جائے گا وہاں سے اس چیٹ باکس سے باہر آ گئی۔ میں نے وہاں موجود تمام حضرات کا تھینک یو بولا ایز فہد خان کہ بھائی لوگوں مہربانی، جیسے ہی کوئی پٹے گی میں بتاؤں گا، اب کے لیے بائے بائے۔ تو میری بہنوں لسن، یہ جو آپ کی کمزوری ہے تعریف سننے کی غیر لوگوں سے، یہی وجہ ہے آپ کو دھوکہ ملنے کی، یہی وجہ ہے دھوکہ ملنے کی جب آپ کے لہجے نرم ہوتے ہیں غیر مردوں کے ساتھ، جبکہ اسلام میں حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ غیر مرد کے ساتھ بات ہو تو لہجہ سخت رکھو تاکہ اسے محسوس نہ ہو کہ یہ عورت اپنے لہجے سے دعوت دے رہی ہے مزید بات کرنے کی، تعلق بڑھانے کی۔ جب آپ لوگ اسٹیٹس لگاتی ہو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کہ میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، تنہا ہو گئی، اکیلی ہو گئی، کوئی اپنا نہیں رہا، یا اس طرح کی سیڈ شاعری، تو کئی وہاں ایسے مسیحا موجود ہوتے ہیں نیٹ ورکس پہ جو فریاد سنتے ہیں اور مرہم پٹی کرنے کو تیاری رکھتے ہیں ہر وقت۔ تعریف آپ کی کمزوری اور غلطی آپ کی شہ دینا ہے لوگوں کو اپنے لہجوں سے، اپنی حرکتوں سے۔ پھر گلہ کس بات کا؟ بار بار دھوکہ، بار بار مختلف مردوں سے تعریف سننے کا شوق جب نہیں جائے گا تو دھوکہ بھی نہیں جائے گا۔ آپ خود پہلے خود کو چیٹ کرتی ہو، گھر میں پیرنٹس سے، بہن بھائیوں سے، اپنے خاندان سے یا دیگر رشتہ داروں سے بات کرتے لہجے کڑوے ہوتے ہیں، اصلی ہوتے ہیں، جیسے کہ ماں نے بلایا تو تلخی سے جواب دیا آتی ہوں، کیا مصیبت ہے، اور جیسے ہی کوئی کال آئی کسی غیر آدمی کی تو لہجہ میٹھا بنا لیا، جی ہیلو، جی کیسے ہیں آپ، جی فرمائیے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ذرا جھانکو اپنے گریبانوں میں۔ دھوکہ خود شروع ہوا آپ کی زبان سے۔ جو مستحق ہیں آپ کے نرم لہجوں کے، عزت کے، رسپیکٹ کے، ان کے ساتھ سلوک آپ ناروا رکھتی ہیں، سخت رکھتی ہیں، اور جو غیر ہیں سوشل نیٹ ورکس پہ ملے جو جھوٹی تعریف کرتے ہیں یا جھوٹے آپ کی سیڈ پوسٹ پہ آ کر آپ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمزور پہلو ان کو بتاتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ لہجے ایسے رکھتی جیسے ان کو دعوت دیتی ہوں۔ تو شہ مت دو
اور گناہ کی شہ میں ملوث مت ہو۔ تعریف صرف اس خدا کی جو خالق ہے، جو مالک ہے۔ اب میرے بھائیوں کے سوال کا مختصر جواب کہ دوستی ہوئی مگر تحفوں کی حد تک، پیسے کی حد تک، مطلب کی حد تک۔ ظاہر ہے جس طرح ہر عورت غلط نہیں، اسی طرح ہر مرد بھی رونگ نہیں۔ کہیں مرد سے عورت نے دھوکہ کھایا تو کہیں مرد نے عورت سے۔ جب آپ کو علم ہوا، احساس ہوا پہلی بار میں ہی کہ سامنے موجود خاتون کسی تحفے کی بات پہ، خرچے کی بنا پہ دوست بن رہی ہے، تو پھر ایسی عورت سے وفا کی امید کیسی؟ کوئی آپ سے بڑھ کے تحفہ دے گا تو ظاہر ہے آپ کے تحفے کی وقت ختم اور آپ کی وقت ختم۔ جب تعلق لالچ بنا کر قائم ہوا تو کیسے توقع رکھی جائے کہ بنا لالچ تعلق چلے گا؟ یہ خود ساختہ بنائے تعلقات بنا نکاح کرنے کی نیت کے تعلقات سکون کیسے دے سکتے ہیں، جس کی اجازت نہ معاشرہ دیتا ہے نہ دین کی زندگی؟ پیسہ آنی جانی شے ہے، آج پاس ہے تو ایسا تعلق بن گیا، اگر نہ ہو تو کئی تعلق ختم۔ آپ نے بتایا کہ آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں اور جس گرل کو پسند کیا وہ تھوڑا زیادہ امیر ہے، تو آپ نے اس کو معروف کرنے کے لیے مہنگے تحفے دیے، اپنا گھر کا صحیح ایڈریس نہیں بتایا، نہ اپنی صحیح مالی حیثیت۔ تو کیا یہ بات چھپی رہتی ہے؟ کبھی نہ کبھی تو پتہ چلتا ہی ہے۔ اگر آپ کا پیار سچا تھا اور نکاح کا ارادہ تھا تو آپ کو اس تعلق کو قائم کرنے سے پہلے اپنی اصلیت اس گرل کو بتانا چاہیے تھی، پھر وہ آپ کو قبول کرتی تو آج آپ آسانی میں ہوتے۔ جھوٹ کے بل پہ قائم رشتے اور اب اس سے توقع یہ کرنی کہ سدا بہار رہیں تو ممکن نہیں بھائی۔ اور پھر آپ نے اپنی پہلی شادی کی بات اس سے چھپائی، اپنے بچوں کی بات چھپائی۔ تو آپ کے گھر والے، آپ کی اصلی حیثیت، آپ خود ایک زندہ حقیقت ہیں اور حقیقت کے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ جس نے آپ کی زندگی کا سچا ساتھی بننا ہوگا وہ آپ کو آپ کی اصل کے ساتھ قبول کرے گی۔ نیک راستے کا انجام نیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، شعور دے، سمجھ دے کہ نہ خود کو دھوکہ دو اور نہ دھوکہ کھاؤ۔ میری بہنوں، یہ تعریف کی عادت خود سے دور کرو۔ جو تم ہو وہ تم جانتی ہو۔ ادھر ادھر کی شعر و شاعری اور پرکشش الفاظ تمہاری شخصیت کی اصلیت کو بدلتے نہیں، الٹا تمہیں دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اپنی حدود پہچانو تاکہ عزت سے زندگی گزارو۔ تو تعریف مت سنو، مت بات کرو غیر انسان سے بے مطلب کی بات، اور مت شہ دو لوگوں کو اپنی طرف آنے کی۔ خود کو اتنا آسان، اتنا معمولی مت بناؤ کہ ہر کوئی تمہارے جذبات کو سمجھ سکے کہ تم ہیپی ہو یا سیڈ۔ اللہ پاک تم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اپنے نیک راستوں پہ چلنے کی توفیق دے۔ جو رشتہ حلال ہے اس میں محبت کرو، اس کی رسپیکٹ کرو، میٹھا بولو تو اس سے بولو، باقی لوگوں سے، غیروں سے لہجے نرم مت کرو۔ فی امان اللہ۔